أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عطا کیا، اور اس کے بعد ہم اپنے شؤون الاسلامیہ اور اوقاف کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ان حالات میں ہمارے اور آپ کے لیے ایسے منعقد کرنے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا نیبل بدل عطا کرے۔ دوستو، آج جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان کے آخری ایام یعنی آخری عشرہ، ماہ رمضان کا آخری عشرہ برابر آپ حضرات سنتے ہیں یہ بڑی خیر و برکت کا عشرہ ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کو شہر مبارکن اللہ کے رسول نے قرار دیا، برکت والا ہی مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بھی یہ آخری 10 دن جو ہیں جن کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے، ان کی بڑی خصوصیات اور ان کی بڑے مناقب اور فضائل ہیں، اور آج اختصار کے ساتھ ہمیں انہی چیزوں کو سننا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ہمارے بہت سارے سلف کہا کرتے تھے، اسلاف کہتے تھے کہ یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے سمجھو کہ پورے ماہ رمضان کا ایک قسم کا ایک نچوڑ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس عشرے کے اندر وہ خصوصیات اور فضائل رکھے ہیں کہ اگر کسی انسان سے کسی وجہ سے کوتاہی، لاپرواہی 20 دن جو ابتدائے رمضان کے ہیں، پہلے رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک، اور اگر اس میں کچھ کوتاہی، کچھ لاپرواہی، کچھ سستی اور کاہلی ہو گئی ہو تو اللہ رب العالمین نے آخری عشرے کو بڑا خیر و برکت والا عشرہ بنا دیا ہے۔ اگر انسان کوشش کرے تو پورے 20 دن کی ساری کسر پوری ہو جائے گی، یعنی تلافی مافات، جو چیز آپ سے فوت ہو چکی ہے کسی وجہ سے، اگر آپ اس کی تکمیل چاہیں، اس کو پورا کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ نبی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی علیہ السلام پورے رمضان بھر بڑی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی بہت ہی زیادہ کوشش کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، ان آخری 10 دنوں میں جتنا نبی علیہ السلام محنت کرتے
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں، صدقات اور خیرات میں، تلاوت قرآن میں، نوافل نماز، قیام اللیل میں، جتنی محنت، توبہ، استغفار، تسبیح، تہلیل، جتنے نیک اعمال کرنے کی اس عشرے میں کوشش کیا کرتے تھے، اتنا 20 دنوں میں کبھی نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری روایتیں دیکھی جائیں تو اس عشرے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 5 چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ وہ 5 چیزیں سنیں، اور الحمدللہ آج غالباً پہلی رات ہے بھی، آخری عشرے کی غالباً پہلی رات ہے، اور آج ہی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے اوقاف کو، بڑے خاص موقع پر ہمارا پروگرام رکھا گیا اس موضوع پر کہ لمحات رمضان کے آخری ایام کیسے ہوں۔ آج ہی سے سنیں اور عمل کرنے کی دوستوں کوشش کرو۔ اور فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو ساتھی یہاں سن رہے ہیں، یہ اللہ رسول کی امانت ہے کہ یہاں جانے کے بعد اپنے ان اہل و عیال، دوست احباب کو بتائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ ذرا غور سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ واعتزل النساء۔ یہ 4 بتائے اللہ، ام المؤمنین کہتی ہیں 4 بات۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور اوقات میں بڑی تبدیلی، نمایاں فرق آ جاتا، بڑی تبدیلی آ جاتی۔ وہ تبدیلی کیا؟ 5۔ نمبر 1 کہتی ہیں شد مئزرہ، نمبر 2 ایقظ اہلہ، نمبر 3 واحیا لیلہ، نمبر 4 واعتزل النساء، اور نمبر 5 وجدتا۔ یہ 5 الفاظ آئے حدیث کے اندر، اور سارے الفاظ صحیح ہیں ان کے ہیں۔ یہ 5 الفاظ کیا ہیں؟ آپ 5 اعمال کیا کرتے تھے، ان کو آپ گنیں اور یاد رکھیں۔ نمبر 1 شد مئزرہ، رمضان کا آخری عشرہ آیا تو آپ اپنی لنگوٹ کس لیتے تھے۔ لنگوٹ کس لینا، لنگوٹ کس لینے کا مطلب کہ آپ کمر بستہ، جو محاورہ ہے اردو میں، آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی اس عشرے میں عبادات، اللہ تعالیٰ کی عبادات تو استغفار، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، بالکل اس طرح سے آپ اس عشرے کے پیچھے پڑ جاتے کہ جتنا حاصل ہو سکتا وہ آپ حاصل کر لیں۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑی پیاری تشبیہ دی، شد مئزرہ، نبی علیہ السلام لنگوٹ کس لیتے تھے آخری عشرے کے لیے۔ آخری عشرہ شروع ہوا، آپ نے لنگوٹ باندھ لیا۔ کیا مطلب بیٹے؟ جیسے میدان اکھاڑے کے اندر جب کوئی پہلوان آتا ہے کشتی لڑنے کے لیے، 2 پہلوان اترتے ہیں تو وہاں دونوں میں سے ہر ایک دنیا کی ساری چیزوں سے بے خبر، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ اولاد کی، نہ کاروبار کی، نہ اپنے جان کی کوئی پرواہ نہیں، صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ سامنے والے کو شکست کیسے دیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، ایسے ہی نبی علیہ السلام لنگوٹ باندھ لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ صرف جنت حاصل کرنے، اجر و ثواب جمع کرنے میں کے پیچھے آپ پڑ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ چیز ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور ہم آخری عشرے میں کس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ عید کی تیاری کے پیچھے میں، کسی اور چیز کے پیچھے میں۔ اللہ اکبر! جو 20 رمضان تک انسان باہر نہیں نکلتا، آخری عشرے میں وہ بھی روڈ پر آ جاتا ہے، اور کیا کہے گا؟ امارات میں، دبئی کا، شارجہ کا رمضان کا آخری عشرہ بڑا رونق ہوتا ہے۔ رونق وہاں نہیں ہونی چاہیے، رونق آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ 2 شد مئزرہ، نمبر 2 اللہ اکبر، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ۔ نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے کی ساری راتیں جگ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، احیا لیلہ، پوری رات آپ جگ لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے جگ کر کے؟ دوستو، آج کا یہ موبائل نہیں تھا نعوذ باللہ کہ اس کے اندر نبی مشغول ہوں، گھر کے اندر ٹی وی نہیں تھی کہ اس کے اندر مشغول ہوں، نیوز دیکھتے رہے نہیں، کیوں رات گزارتے تھے؟ کس لیے رات میں جگتے تھے؟ احیا لیلہ،
ساری رات کو زندہ رکھتے تھے، کس سے؟ اللہ کی عبادت اور تلاوت، توبہ، استغفار، ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے اعمال کرنے سے کی فکر میں ساری رات آپ گزار دیتے تھے۔ دعا کرو اللہ یہ فکر ہمارے اندر پیدا کر لے۔ نمبر 3 وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، پھر آپ اکیلے ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ سے آزادی لینی ہے جہنم سے دوستو، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینا ہے، جنت کے اعلیٰ درجات لے لیں، اور اللہ تعالیٰ جو کبھی نہیں دیتا وہ آخری اشرے میں دے دیتا ہے، تو اللہ رسول صرف اکیلے کیوں حاصل کریں؟ آپ اپنے اہل وعیال کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ بھی حاصل کر لیں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، یہ تیسری چیز ہے، اپنے اہل وعیال کو بھی جگاتے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام آخری اشرا لگ جاتا تو آپ بھی رات میں جگتے، کوئی خاندان کے اندر بوڑھا معمر جو بیٹھ کر جو لیٹا رہتا ہے، اللہ رسول اس کو بھی کہتے بھائی یہ آخری اشرا ہے، ایسا کرو لیٹے تو ہی ہو، ذرا ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ وہ دے دی جو سب کو قیام کرنے والوں کو دے رہا ہے۔ اس سے بھی اعلیٰ چیز کہتے ہیں وَلَا مَرِيضًا، کسی بیمار کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، فرماتے تم بھی ذرا ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے، فرشتے یہاں سے جائے بتائیں کہ تیرا بندہ مریض رہ کر کے بھی وہ بیٹھ کر کے تیری عبادت رمضان کے آخری اشرے کی راتوں میں کر رہا تھا۔ پھر کہتی ہے والا صفیین، کوئی چھوٹا بچہ بھی رہتا تو اللہ کے رسول اگر بیٹھنے کے لائق ہے تو اس کو بھی رات میں جگا لیتے تھے تاکہ ہمیں بھی مل جائے، بچوں کو مل جائے، بڑوں کو مل جائے، بوڑھوں کو بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے اندر پیدا کر دے۔ کتنے ہو گئے؟ 3، شد میذرا وأحیا لیلا وأيقظ أهلا۔ نمبر 4 وجدہ، نبی علیہ السلام بہت ہی کوشش کرتے تھے، صرف جگنا نہیں ہے، جدہ، جد و جہد بولتے ہیں اردو کے اندر، جدہ، آپ بڑی کوشش کرتے تھے، بڑی فکر کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جدہ آپ بڑی کوشش کرتے رہتے کہ کسی بھی صورت سے ہمیں زیادہ زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ نمبر 5 وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ، اور آپ ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے بھی کنارہ کشی کر لیتے تھے تاکہ سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے۔ تو دوستو یہ 5 چیزیں آپ نے سنا، اللہ کے تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بہت سارے ایسے اعمال اور ایسی عبادات رکھے ہیں کہ تھوڑا سے بھی انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ ان میں ان اعمال میں ایک بڑا عمل ہے دوستو لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر بہت سی زیادہ خیر و برکت رکھی ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عمر کم دیا ہے، زندگی کم دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے اعمال ایسے مقرر کر دیے ہیں کہ پہلی امتیں قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط جو 1000 سال زندہ رہتے تھے، جو 1000 سال کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہم کو عطا کر دیا ہے ایک رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حاصل کر سکتا ہے وہ، اور وہ ہے دوستو لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک لیلۃ القدر کی عبادت، صرف ایک لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ اب کتنا زیادہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہم سے آج 20 رمضان تک ہوئی ہے تو اللہ آج سے اگر ہم شروع کر دیں تو بہت ممکن ہے کہ ہماری ساری کوتاہیاں مکمل ہو جائیں گی، جو فوت ہوئی ہیں ہمارے وہ سارے اجر و ثواب ہم کو مل جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا
صام غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ماہ رمضان، جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر میں عبادت کیا، سونے کے بجائے، گھومنے کے بجائے، دوستوں کے ساتھ آنے جانے کے بجائے، مارکیٹنگ اور شاپنگ کرنے کے بجائے، موبائل میں گیم کھیلنے اور نیوز پڑھنے کے بجائے اگر کسی نے رمضان کے لیلۃ القدر میں عبادت کر لیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایک لیلۃ القدر کی برکت سے صبح ہوتے ہوتے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ انسان اغتنم خمسا قبل خمسین، دوستو ایک موقع ملا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس طرح سے لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے غروب شمس کے بعد۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ہیں لیلۃ القدر کے لیے جب دنیا کے سارے کاروبار، ساری چیزوں سے، کھیل کود، لہو و لعب سے فارغ ہو جاتے ہیں تو چلتے ہیں چلو اب لیلۃ القدر تھوڑی سے منا لیں۔ میرے دوستو لیلۃ القدر کا وقت ہے ہی حتی مطلع فجر، یہ غروب شمس سے شروع ہوئی ہے اور اذان فجر تک رہتی، پورا وقت اللہ نے آپ کا لیلۃ القدر رکھا ہے۔ تو ادھر ادھر کا وقت ضائع کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اس رات سے دوستو فائدہ پہنچائیں۔ اگر اس رات سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو شاید کہ بہت سارے اور نیکیوں کے راستے ہمارے لیے بند کر دے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کی قدر کریں، اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ ایک چیز آپ حضرات سوچ لیں کہ ایک انسان اگر لیلۃ القدر اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اور رات میں جگتا ہے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور اگر لیلۃ القدر ہمیں ملے تو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں دوستو، ہمارے بہت سارے ساتھی سے بڑی لاپرواہی کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت بسند صحیح، ماہ رمضان شروع ہوا، ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ منبر پر آئے خطبہ دے رہے ہیں، اے لوگو ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ۔ نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، منبر پر ہیں، ابھی رمضان کی ابتدا ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں اے لوگو رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے اور اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کے فیوض اور برکات سے محروم رہ گیا، سونے میں، لہو و لعب میں، کھانے پینے میں، ٹہلنے میں، اپنے کاروبار میں، دوست احباب کے ساتھ ٹائم پاس کیا، لیلۃ القدر آئی اور اوپر سے گزر گئی۔ لیلۃ القدر آپ کا نہیں انتظار کرے گی دوستو، ہمیں لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے۔ وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا، ہم وقت کا انتظار کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر لیلۃ القدر یوں ہی گزر گئی اور وہ انسان لیلۃ القدر سے فائدہ نہ اٹھایا، خیر و برکت سے محروم رہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا سن لیجیے دوستو، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے محروم رہا، سمجھ جاؤ تمام ہر قسم کے خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اہل علم کہتے ہیں لیلۃ القدر کے خیر و برکت سے جو محروم ہوا، شاید کہ پورے ماہ رمضان کے خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر ہماری یوں ہی ضائع نہ چلے۔ رمضان شروع ہو رہا ہے اور آپ 20 دن پہلے بتا رہے ہیں لوگوں ذرا ہوشیار رہنا، یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا۔ تو دوستو لیلۃ القدر کا خیال رکھیں۔ 5 طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے، 21 ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 یا 29۔ آپ کوشش کریں پورا عشرہ جگتے رہیں تاکہ کسی نہ کسی صورت سے لیلۃ القدر عشرے میں کسی نہ کسی دن
ہاتھ لگ ہی جائے گی دوستو۔ دوسرا عمل